الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 20واں پارہ سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ نے 20ویں پارے کی آیت کریمہ یہ پورے ایک قصے میں سے ایک تلاوت ہوئی۔ وہ قصہ مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر چھوڑ کر مدین کی طرف چلے گئے تھے اور وہاں بکریاں کچھ بچیاں اپنی بکریوں کو لے کے سائیڈ میں کھڑی تھیں تو انہوں نے ان بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان بچیوں نے گھر میں جا کے اپنے والد صاحب سے یہ بات کہی کہ وہاں ایک بڑا اچھا نیک باحیا شخص ہے، تو اگر ہم اس کو اپنے پاس مزدوری کے طور پر رکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ وہ حیادار بھی ہیں اور طاقتور بھی ہیں کہ انہوں نے وہ اکیلے آدمی نے اس پتھر کو ہٹا کے تو پانی پلا دیا تھا۔ تو قرآن مجید کہتا ہے قالت احداہما یا ابت استأجرہ ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہنے لگی کہ اس بندے کو ابا جی مزدوری کے طور پر رکھ لیتے ہیں جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ ان خیر من استأجرت القوی الامین، ان خیر من استأجرت القوی الامین، اس لیے کہ جس کو آپ مزدور رکھنا چاہتے ہیں اس میں جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس بندے میں ہیں۔ ایک تو وہ بندہ کام کرنے کے قابل ہو، بالکل مریض ہی نہ ہو، بہت بوڑھا ہی نہ ہو۔ دوسرا وہ گھر میں رکھنا ہے تو اس میں حیا، امانت یہ چیز ہو، تو ہم نے اس کے اندر یہ چیز محسوس کی ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کا حق، اس کی مزدوری جو طے ہوئی ہے وہ اس کو اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دو۔ اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، اس حدیث کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی اس سے بھی مزدوری، ملازمت، نوکری، دیہڑی پر کام کرنے کے لحاظ سے
ثبوت پیش کیا ہے قرآن مجید کی آیت سے، اور جو حدیث ہے اس میں بھی مزدور کے حق کو دینے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورا پورا دے دو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، مطلب یہ ہے کہ جلدی دے دو۔ یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا پڑا، اور شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، آپ 8 سال یا 10 سال ہمارے ہاں بکریاں چرائیں تو دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بات کہی، ابھی جان پہچان نہیں ہے۔ ما ارید ان اشق علیک ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں آپ پر کوئی سختی نہیں کروں گا، شعیب علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور مجھے آپ اچھے اخلاق والا بندہ پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے یہ بات کہی کہ فلما قضیت ایم الاجلین، جب دونوں مدتوں میں کوئی مدت پوری کر دوں تو پھر جو آپ نے فرمایا ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے، واللہ علی ما نقول وکیل۔ آپ نے کہا 8 سال بکریاں چرانی ہیں یا 10 سال، 8 لازمی ہے، 10 استحبابی ہے بات۔ میں اگر یہ مدت پوری کر لوں تو پھر آپ نے جو اجرت بتائی ہے کہ رشتہ دے دیں گے، پھر اس میں کوئی ٹال مٹول نہیں ہونی چاہیے، اور ہم دونوں کا آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا نظام ہے دوستو۔ موسیٰ علیہ السلام سے وہاں غلطی ہو گئی، ارادہ نہیں تھا، مکہ مارا، وہ بندہ مر گیا، خبر ہو گئی، تفصیل سے بات ہم بیان کر چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں۔ وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آ کے بتایا کہ آپ کے بارے میں فرعون مشورہ کر رہا ہے کہ قتل کریں گے، اور مجھے آپ خیر خواہ سمجھے، میں سچی خبر دے رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات مانی، چلے گئے۔ اب یہ شبانی کو کلیمی میں بدلا جا رہا ہے، وہ زور بازو ہے، غصہ ہے، اس کو اعتدال میں لایا جا رہا ہے۔ بکریاں چرانا بہت مشکل ہوتی ہے، شرارتیں بھی وہ بہت کرتی ہیں، اور ان کو ڈنڈے مارو یا پتھر مارو تو ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب ان کو شرارتوں سے بھی روکنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے۔ اقبال مرحوم کہتا ہے، نگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ آرزو وہ دل باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی مگر تو باقی نہیں ہے۔ کہ اعتدال میں، مزاج میں شریعت آ جائے، یا اس کو اور سادے الفاظ میں کہیں کہ مزاج ہی شریعت بن جائے، یہ کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق بنے، عمر فاروق اعظم بنے، عثمان ذی النورین بنے، علی حیدر کرار بنے، کسی کی صحبت، کسی کی نظر ان کو نصیب ہوئی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ کسی شعیب کو تلاش کرنا پڑتا ہے، جب اللہ سے بندہ صراط مستقیم مانگے، مزاج میں شائستگی مانگے، صراط مستقیم پہ اللہ چلا دے، اور ہر چیز کا فرق اسے سمجھ میں آ جائے کہ یہاں غصہ استعمال کرنا ثواب ہے اور یہاں غصے کو پی جانا ثواب ہے۔ یہ کسی اللہ والے کی صحبت سے یہ نصیب ہوتا ہے۔ دیکھو نا، مشہور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ایک شخص نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا دیا۔
اوپر چڑھ گئے، اس نے تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ گئے۔ اس بندے نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا پہلے جو میں آپ کو مار رہا تھا وہ خالص اسلامی بات کی وجہ سے کہ آپ نے میرے پیغمبر کی گستاخی کی تھی، جب آپ نے تھوکا ہے تو اس میں میری خواہش نفس بھی داخل ہو گئی تھی، خواہش نفس بھی داخل ہو گئی تھی، اس کو اب خوب مارنا ہے کہ اس نے میری بے ادبی، میری بھی بے ادبی توہین کر دی کہ میرے اوپر تھوک دیا ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ شخص اس بات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا تھا کہ یہ اس پیغمبر کے نام لینے والے ہیں جو اتنا بھی فرق کرتے ہیں کہ بندہ قابو میں آ گیا، گرا دیا، وہ گرانا میرا اللہ کے لیے تھا، اللہ کے رسول کے لیے تھا، اب جو ہے جو تھوک دیا ہے اور اس کے بعد میری خواہش نفس آ گئی۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بکریاں چراتے ہیں، یہ اجرت کے طور پر گھریلو ملازم کے لحاظ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو رکھا ہے، اور اجرت پہلے طے کی گئی، کام پہلے بتایا گیا، اور معاہدہ طے ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں اس پر ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کارساز ہے، یہ بھی ہمیں حکم ہے۔ اسی طرح کا اگر معاہدہ اجرت کے طور پر کوئی چیز لینی ہو یا انسان لینا ہو، اجارے کی 2 قسمیں ہیں، یہ تو اشیاء سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، اشیاء سے منفعت حاصل کی جاتی ہے، زمین کرائے پہ لے لی، مکان کرائے پہ لے لیا، دکان کرائے پہ لے لی، یا اشیاء کرائے پہ دیں، جیسے آج کل شامیان نے برتن وغیرہ، یا سواری کرائے پر دی، اس زمانے میں وہ سواریاں تھیں تو اس زمانے میں یہ سواریاں ہو گئیں۔ اشیاء سے منفعت حاصل کرنا، کرائے کے طور پر لینا، اور جو معاملہ جو معاہدہ طے ہو اس کے مطابق کرایہ دینا، جو اس چیز سے کام لینا ہے اس کے مطابق کام لینا، یہ شرعاً جائز ہے۔ یہ اجارہ اشیاء سے منفعت حاصل کرنا ہے، اور ایک اجارہ ہے کہ انسان کو اجرت کے طور پر رکھنا، خواہ دیہاڑی کے طور پر، مہینے اور سالوں کے لحاظ سے، یا اجیر مشترک ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، لوگ اپنے چیزیں اس کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا ریٹ طے ہے، یوں جوڑا سلائی کروں گا اتنے پیسے ہیں، یوں دانتری بناؤں گا اتنے پیسے ہیں، یوں جوتا بناؤں گا، وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، اس کو کہتے ہیں اجیر مشترک۔ یہ وہ کاریگر ہے جو سب کا ہے، اس کا ایک مرکز ہے، ادھر وہ بیٹھا ہے، لوگ اس کے پاس اپنا سامان لے جاتے ہیں، اور اس سے طے ہو جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، اتنے دنوں میں دینا ہے، یہ آپ کی اجرت ہے۔ یہ اجیر خاص، اس کے پاس سامان امانت ہوتا ہے، اگر اس سے خراب ہو گیا، اجیر خاص سے، اجیر مشترک سے اگر سامان خراب ہو گیا تو اس کے ذمہ ضمان آتا ہے۔ وہ بندہ جو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ کاریگر ہے، فرض کرو کلہاڑی بناتا ہے، سارے لوگ اس کو لوہا دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں، وہ کلہاڑی بنا کے دیتا ہے، وہ جوتے بناتے ہیں لوگ اس کو، وہ کچھ، لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کو آپ سامان بھی دیتے ہیں، وہ صرف کام کر کے دیتا ہے، کپڑے بنا کے دیتا ہے، اگر اس سے خراب ہو گئے تو اس کے ذمہ ضمان بھی ہے۔ معاملہ طے ہو، اجرت طے ہو، بات مبہم نہ ہو، اور جو کپڑا بھی کرامت یا جو چیز بچتی ہے وہ مالک کو واپس کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس چیز میں وہ بس ایسی لاپرواہی کرتے ہیں، جبکہ ان کی بھی ضرورت اتنا نہیں ہوتا اور اسے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہم دارالعلوم کراچی کرنگی میں پڑھتے تھے، سامنے بڑے اچھے مولوی صاحبان قسم کے درزی ہیں، کرتا ہی سلائی کرتے ہیں، اسلامی لباس، رومال جتنا
کپڑا بھی اگر بچ جائے چھوٹے رومال جتنا تو بھی وہ کپڑوں کے اندر وہ واپس کر کے دیتے تھے. یہ ضروری ہے، وہ سامان اس کا ہے، وہ مال اس کا ہے، آپ نے تو اس کی سلائی کے اوپر یا اس چیز کے اوپر اجرت لی ہے. ایسی اور تمام چیزوں کی مثال ہے. یہ اجیر مشترک ہوتا ہے سب لوگوں کا. ایک اجیر خاص ہے جس کو ہم دھیاڑی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ کام آپ کے ذمہ ہے، اتنی دھیاڑی ہے. اگر وہ کام صحیح نہیں کرتا تو اس کو مناسب طریقے سے کہہ دیا جائے بھائی آپ صحیح کام نہیں کر رہے ہو، معذرت ہے. اور اگر وہ کام صحیح کرتا ہے پھر اس کی اجرت کے بارے میں کل آ جانا، اگلے ہفتے میں آ جانا، یہ صحیح نہیں ہے. آپ کے پاس گنجائش نہیں تھی تو کام کیوں کرا رہے تھے؟ مزدور کا نظام تو اپنی دھیاڑی کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے. یا کرانے سے پہلے یہ بات کہہ دی جائے کہ پیسے ابھی نہیں ہیں لیکن چند دن آپ سے کام کرانا ہے. معاملہ صاف ستھرا ہو کہ یہ آپ کے ذمہ کام ہے، اتنے پیسے ہم دیں گے. دھیاڑی والا ملازم، اسی میں آ جاتا ہے مہینے کا ملازم، اور جیسے آپ لوگ دفتروں میں ملازم ہوتے ہیں ریٹائر ہونے تک ملازم، یا عام پرائیویٹ اداروں میں سال تو ہوتا ہی ہے، 1-2 سال تو 4 سال، بعض لوگ تو کئی سال پرائیویٹ جگہوں میں بھی گزار دیتے ہیں. وہاں بھی یہی بات ہے کہ جو کام سپرد ہے مزدور کے، اس ملازم کے، اس کو کما حق ہو ادا کرنا ہے. اب اس کے کام کا وقت ہے اور یہ اشراق میں شروع ہے، یہ اوابین لگا ہوا ہے، تلاوت شروع اور ہے، کام کا وقت فارغ نہیں. وہ ذمہ اس ادارے کا، اس کے ذمہ کام ہے، یہ اپنی نفلی نماز میں لگا ہوا ہے، صحیح نہیں. ہاں اگر ادارہ فرض نماز سے روکتا ہے وہ غلط ہے. آپ اس معاملے طے کرنے سے پہلے ہی بتا دیں کہ فرض نماز جیسے اذان ہوگی میں پڑھنے جاؤں گا، یہ بات آپ کو منظور ہے تو آپ کے ہاں کام کرتے ہیں، نہیں تو کوئی بات. گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں نا، بسوں میں، پہلے بندہ ان سے کہہ دے بھائی نماز کے لیے روکو گے تو ہم آپ کے ساتھ سوار ہوتے ہیں، نہیں تو وہ بڑی خوشی سے کہتے ضرور ضرور جی نماز کے لیے روکیں گے، ہم بھی مسلمان ہیں. لیکن اگر آپ نے پہلے نہیں کہا اور بیٹھ گئے، الا ماشاء اللہ، جب راستے میں کہا تو ایسے ہی ہوتا رہے گا. مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، نماز ان کے ذمہ بھی فرض ہے. تو بات کر رہا ہوں وہ اجیر، وہ ملازم جو مہینے کا یا سالوں کا ہے، اسے بھی صاف ستھرا کام بتا دیا جائے اور اس کی جو سہولیات اس کو دینی ہے، رہائش دینی ہے، کھانا دینا ہے، یہ تنخواہ ہے، یہ بھی اس کو بتا دی جائے. اب ان دونوں جانبین میں سے کوئی بھی اگر زیادتی کرتا ہے تو گناہگار ہے. یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جو عملہ ہوتا ہے وہ عملہ ہوتا ہے، وہ آپ جتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا. اس میں کئی کمزوریاں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوتا ہے، اس کے بولنے میں فرق ہوتا ہے، اس کو اپنی وضاحت کے لحاظ سے اسے پورا اندازہ نہیں ہوتا. ان تمام چیزوں کو آپ نے آہستہ آہستہ درست کرنا ہے اور وہ جو غلطیاں کر رہا ہے معاف کرنا ہے. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور میرا جو خادم ہے، لفظ خادم ہے، میرا خادم غلطیاں بہت کرتا ہے، کیا میں اس کو تنبیہ کے طور پر مار سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعفو عنہ، معاف کرو. وہ پھر کہتا ہے حضور وہ بہت غلطیاں کرتا ہے تو مار سکتا ہوں؟ آپ نے کہا تعفو عنہ، معاف کرو معاف کرو. وہ صحابی پھر پوچھنے لگا حضور وہ بہت زیادہ دن کو غلطیاں کرتا ہے، اس کو کہتا کچھ اور ہوں کرتا کچھ اور ہے، تو میں اس کو کوئی تنبیہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تعفو عنہ کل یوم 70 مرہ، معاف کرتے رہو اپنے نوکر کو اس کی غلطی پر، خواہ دن کے اندر 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے. آپ جب اپنے
ملازم کو، نوکر کو، ماتحت کو آپ اس کی غلطی پر معاف کریں گے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ میرا مالک میرا محسن ہے، میری غلطی پر بھی مجھے معاف کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ انسانی شرافت ہوئی تو آپ کا بہت وفادار بنے گا۔ یہ اسلامی حکم ہے، وہ وفادار بنے یا نہ بنے، آپ جب معاف کرو گے، پھر آگے جو جملہ ہے وہ بہت عظیم فضیلت بتا رہا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے حضور پھر معاف کرتے رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، مجھے کیا ملے گا؟ دیکھو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کتنی آسانی کر دی اسلام میں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے تو اونچے لوگ ہیں نا یہ۔ آپ نے فرمایا جب آپ ایک مرتبہ اس کو معاف کرو گے نا اس کی غلطی پر، اتنا ثواب ملے گا جیسے ایک مضبوط طاقتور جنگ میں، میدان جہاد میں استعمال ہونے والا گھوڑا جب وہ میدان جنگ میں چلا جائے اور وہ جہاد کرتا رہے، جتنا ثواب اس گھوڑے والے کو ملے گا جس نے اتنا مضبوط گھوڑا پالا اور میدان جنگ میں وہ استعمال ہوتا رہا، اتنا ثواب اس مالک کو ملے گا جو اپنے نوکر کی غلطی پر معاف کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ کوئی بعض دفعہ تو بات ہی کوئی نہیں ہوتی اور دنیا جناب ایسی ڈانٹ پلا دیتی ہے کہ یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے گاہک، اس کو شرمندگی ہو جاتی ہے کہ عجیب لوگ ہیں یار، یہ کیسے گزارا کرتے ہوں گے، فلانی چیز لے آؤ، وہ بیچارہ وہ ڈبہ نہیں سمجھا دوسرا ڈبہ لے آیا، گاہک بھی نہیں لوگ دیکھتے اور اس کو بہت سخت ڈانٹنے لگ جاتے۔ آگے سنو، مسند احمد نے روایت نقل کی، سید دو جہاں ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکرموہم ککرامت اولادکم، اکرموہم ککرامت اولادکم، اطعموہم مما تاکلون، البسوہم مما تلبسون۔ سند صحیح ہے۔ فرمایا اپنے ماتحت نوکروں کا خیال کرو، احترام کرو جیسے تم اپنے بچوں کا احترام کرتے ہو، ککرامت اولادکم، جیسے آپ کے بچے ہیں، سارا دن آپ کے پاس ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ کا نظام ہے یہ۔ اس نے کسی کو افسر بنایا تو کسی کو نوکر بنا دیا ہے جی، کسی کو انجینئر بنا دیا اور کسی کو مزدور بنا دیا، کیونکہ اللہ رازق ہے، اللہ حکیم ہے، اس نے نظام دنیا کو چلانا ہے، اس لیے طبائع مختلف بنائے، طبیعت مختلف بنائی۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں نے ڈرائیوری نہیں سیکھنی، کوئی کہتا ہے میں نے بننا ہی ڈرائیور ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلانا کام نہیں سیکھنا، کوئی کہتا ہے میں کرنا ہی وہی ہے۔ یہی تو نظام ہے نا اللہ کا، اس دنیا کا نظام جو ہی چلتا ہے، کسی کو اس طرح بنایا، کسی کو اس طرح بنایا، سب انسان ہیں، سب انسان ہیں، کون زیادہ محترم ہے کون نہیں ہے یہ تو لوگ کہتے ہیں جب آنکھیں بند ہوگی، میں کہتا ہوں جب آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا۔ اصل آنکھیں تو کھلنی ادھر ہے نا جی، جن چیزوں پر غیب سے ایمان لایا وہ نظر آ جائیں گی۔ تو انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ایک حدیث میں فرمایا تمہارے جو ماتحت ہیں تم ان کو کپڑے دیتے ہو، لباس دیتے ہو جی، کھانا پینا دیتے ہو، خیال کرتے ہو، بھلے ملازم ہیں یا بعض دفعہ غریبوں کا، ویسے بھی بندہ اپنے علاقے شہر وغیرہ گاؤں دیہات میں بھی غریبوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے۔ فرمایا کرتے رہو، کرتے رہو، ہو سکتا ہے ان ضعفاء کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں دے رہا ہو، یہ نہ سمجھو کہ میں ان پر احسان کر رہا ہوں، یہ سمجھو کہ ان کی برکت سے اللہ مجھے بھی دے رہا ہے۔ بس یہی زاویہ نظر ہے، اسی کو شریعت کہتے ہیں دوستو، کہ مجھے اللہ نے شکر 1000 بار کے اس قابل بنایا کہ اس کی خدمت کر رہا ہوں، خیال کر رہا ہوں۔ اور علامہ اندلسی نے تو، علامہ ابن حزم اندلسی، علامہ ابن حزم اندلسی نے شریعت کا نچوڑ لکھا ہے کہ مجھے تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، صحابہ اکرام کے حالات پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ علاقے کے جو امیر ہیں، جس گاؤں جس محلے کے جو امیر ہیں، ان امیروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس گاؤں اور اس محلے کے غریبوں کا خیال کریں۔
یہ میں اسلامی شریعت سے یہ سمجھا ہوں اور حقیقت ہے۔ آپ بلاد افریقہ کے حالات پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، لوگ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ کیوں جی؟ یہ عظیم جماعت ہے، یہ کس استاد کے شاگرد ہیں؟ یہ امیروں سے عطیہ، صدقہ، ٹیکس، زکوٰۃ لیتے ہیں اور ادھر کے ہی جو غریب ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ عظیم جماعت ہے، اس وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے۔ اور میں تفصیل سے بات یہ برما اور اس طرح اور یہ چین اور ان کی کر چکا ہوں کہ عرب تاجروں کے امانت و دیانت کو دیکھ کر یہ علاقے سارے مسلمان ہوئے۔ یہاں کوئی نہیں جہادی قافلے آئے یا تبلیغ کی نیت سے کوئی تبلیغ والے، ہو سکتا ہے وہ عرب قافلے تجارت کرنے آئے ہی اسی نیت سے ہوں کہ وہاں رہیں گے، تجارت کریں گے اور وہاں جو بدھ مذہب ہے ان کو تبلیغ کریں گے۔ تو بات کر رہا ہوں، فرمایا اکرموہم ککرامت اولادکم، اطعموہم مما تاکلون، البسوہم مما تلبسون، ان کو بھی کھانا کھلاؤ جو کھاتے ہو خود، ان کو لباس بھی پہناؤ، اور لباس اچھا کسی غریب کو بھی لے کے دینا چاہیے نا جی، اچھا لباس دینا چاہیے۔ وہ گھٹیا لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دوسرے دن پھٹ جائے گا، آپ کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اچھا معیاری لباس غریب کو بھی دے کے دو۔ افسر آدمی کا تو لباس پھٹتا ہی نہیں ہے، اس کا تو محنت کا کام ہی نہیں ہوتا۔ جو غریب آدمی ہے اس نے محنت و مشقت اسی لباس کے اندر ہی کرنی ہوتی ہے، وہ جلدی پھٹ جاتا ہے۔ جتنا دیر تک وہ لباس معیاری رہے گا اتنا دیر تک آپ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ لوگ کثرت کی طرف جاتے ہیں، اسلام کثرت کو نہیں چاہتا، کیف کو چاہتا ہے۔ لوگ کثرت کو چاہتے ہیں۔ میری بات سمجھو، ایک بندے کی 1,00,000 روپے زکوٰۃ نکلی، وہ یہ چاہتا ہے کہ 200 آدمیوں کو میں سوٹ دوں۔ اسلام وہ 200-500 روپے کا سوٹ ایسے ہی ہوگا جی، کچھ سلنے کے ساتھ ہی خراب ہو جائے گا، سلنے کے بعد پہننے کے ساتھ ہی فوراً خراب ہو جائے گا۔ 500 روپے کا کیا سوٹ آئے گا؟ یہ کمیت کی طرف گیا، یہ بندہ گنتی کی طرف گیا۔ وہاں گنتی نہیں ہے، وہاں کیفیت ہے، کیف ہے، کمیت نہیں ہے۔ آپ 1,00,000 کے 50 سوٹ لیں، 2,000 کا ایک سوٹ لیں۔ قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان جو قائم ہوتا ہے اس میں چیز کو تولا جاتا ہے، گنا نہیں جاتا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میدان حشر میں ترازو قائم کریں گے، اس پر لوگوں کے اعمال کو تولیں گے۔ تولنے کا مطلب یہی ہے ان کی کوالٹی وزنی ہوگی، ترازو جھک جائے گا۔ اور اگر گنتی بہت زیادہ ہے، کوالٹی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے؟ تو بات یہ ہے اچھا لباس۔ ہاں ایسا ہے کہ صاحب کا کو پرہیز ہے، تری نہیں کھانی، تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، روس بروس نہیں کھانا، فلان نہیں کھانا، وہ تو بھائی مجبوری ہو گئی۔ آپ کے مزدور کو بھی یہی پرہیز نہ کراؤ، اس کو تو یہ چیزیں کھلاؤ، اچھی چیزیں کھلاؤ، آپ کے کام آئے گا، وہ اپنے لیے تو پرہیز ہو گیا نا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری نے روایت کیا، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جس میں الفاظ بھی اللہ پاک کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثلاثۃ انا خصمہم من خصم اقسمہم، یاد رکھو 3 لوگوں کا میں، اللہ پاک فرما رہے ہیں 3 لوگوں کے بارے میں میں میدان حشر میں مدعی بنوں گا، خصم بنوں گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا جس کا میں خصم بنوں گا، پھر دیکھو کتنا زبردست خصم ہوگا۔ ساتھ یہ اس میں تفصیل ڈبل لے کے آئے۔ 3 لوگ ہیں جو غلطیاں کریں گے، سزا تو ہوگی، لیکن ان کو پکڑوانے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں خود آگے بڑھ کے مدعی بنوں گا، ان کا یہ جرم ہے۔ کون شخص ہے؟ پہلا رجل استاجر اجیرا فاستوفى به ولم يعط حقه، ایک وہ شخص ہے جس نے نوکر رکھا، اس نوکر نے کام پورا کر دیا اور یہ شخص اس کو اب دیہاڑی یا پیسے تنخواہ نہیں دیتا، یہ تنخواہ نہیں دیتا۔ یہ تنخواہ نہ دینے والے کو پکڑوانے میں اور اس کو حق دلانے میں میں خود مدعی بنوں۔ دوسرا فرمایا رجل حلف بی ثم غدر، جس نے معاملات کے اندر قسم اٹھائی، میرے نام کی قسم اٹھائی، پھر میرے نام کی لاج نہیں رکھی،
صرف وقتی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے میرے نام کو استعمال کیا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم یہ کام ایسا کر دوں گا، ایسا اس نے نہیں کیا، میرے نام کی لاج نہیں رکھی، ثم غدرا، ایسے شخص کو گرفتار اور پکڑوانے کے لیے میں خود مدعی بنوں گا۔ اللہ پاک یہ فرمائے، بخاری کی حدیث، حدیث قدسی۔ تیسرا شخص با حرن، رجل با حرن ثم اکل ثمنہ، غلام نہیں تھا ایک شخص، اس کو زبردستی پکڑا، دوسرے شہر میں جا کے اس کو غلام بنا کر بیچ دیا، تھا یہ آزاد شخص، دوسرے شہر میں جا کے اس کو غلام بنا کے بیچ دیا اور ثمن بھی کھا گیا۔ یہ شخص جو ہے اس کو پکڑوانے میں، اس مظلوم کی مدد کرانے میں میدان حشر میں خود قسم بنوں۔ تو میرا محل موضوع اس میں وہ پہلا شخص ہے، رجل استاجر اجیرا فاستوفى به، ایک شخص نے اجرت کے طور پر کوئی شخص لیا، اس نے کام کر دیا، پورا کر دیا، اور یہ شخص اس کو پھر ٹال مٹول کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں مزدور کا نظام اسی کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ 10-15 ہزار کے ملازم جو ماہانہ ہیں، ان کے گھر کا نظام اسی کے ساتھ ہے، اور وہ بھی روک لیا جائے تو کیسے نظام چلے گا؟ تو بات کر رہا ہوں، ایک تو ہے اشیاء کو اجرت کے طور پر دینا، مکان اجرت کے طور پر دیا، دکان دی، زمین دی، وغیرہ چیزیں۔ شریعت اس میں کیا کہتی ہے؟ صاف ستھری بات ہو، دلال کی اجرت جائز ہے جبکہ دھوکہ نہ ہو۔ اجرت مثلی ہے پراپرٹی ڈیلر کی، کرائے پر مکان دلاتا ہے، جتنا کرایہ ہوتا ہے آدھا ان سے لیتا ہے، آدھا ان سے لیتا ہے، ٹھیک ہے بات، وہ محنت کرتا ہے، اس پارٹی کو یوں دکھاتا ہے، اس کو یوں دکھاتا ہے، بعض دفعہ دکھاتا رہتا ہے، پیٹرول ساڑتا رہتا ہے، تو وہ ہوتا بھی نہیں ہے مسئلہ، اس کی محنت ہے۔ کوئی کسی مسئلے میں بھی دلال ہے، وہ اگر محنت کرتا ہے تو اس کی وہ اجرت جو پہلے سے طے ہے، مشہور ہے، وہ اجرت ہونی چاہیے۔ لیکن اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ اس بندے کو کہا آپ کا مکان کرائے پہ لگتا ہی نہیں ہے، اس کو کہا کہ محنت کر رہے ہیں، آپ کو دلاتے ہیں مکان، بڑی مشکل سے آپ کا مکان لگ گیا 50,000 ماہانہ پر، اس کو کہا مکان ملتا ہی نہیں تھا، بڑی مشکل سے آپ کو مکان 70,000 میں دلوا رہا ہوں۔ یہ جو درمیان میں 20,000، یہ دھوکے کے ساتھ، بعض وہ پارٹی سے ملاقات بھی نہیں ہونے دیتے، یہی بات گاڑیوں کی خرید و فروخت کی ہے، وغیرہ وغیرہ، زمینوں کی، اور نظام آگے تک ہے۔ یہ دھوکے کے ساتھ جو 20,000 یا 5,000 یا 100 بھی، یہ شخص اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ جو اجرت جائز ہے دلال کی، وہ دونوں طرف سے آدھا آدھا کرایہ لیتے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے دکان ہے، وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ ایک اور بات ہے، دکان کرائے پہ لے لی، مالک کو ماہانہ 10,000 کرایہ دیا جاتا ہے، اس شخص نے یہاں کچھ کاروبار شروع کیا اس دکان میں، مالک اگر ایڈوانس 1-2 سال کا کرایہ لیتا ہے، کوئی سیکورٹی لیتا ہے، یوں کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ظاہر کٹ جاتا ہے بعد میں۔ دکان کرائے پہ لے لی گئی، دے دی گئی، مالک کو 10,000 جا رہا ہے، مالک کو 10,000، یہ شخص 1-2 سال کے بعد اس کا ارادہ دکان چھوڑنے کا بن گیا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ سیدھا مالک سے یہ بات کرو، میں اس مہینے میں رہوں گا، بس پھر چھوڑ دوں گا۔ مالک جانے اور آگے وہ دوسرے بندوں کو کرائے پر دینے کی بات اس کی اپنی مرضی ہے۔ یہاں پر خلاف شرع کیا ہوتا ہے؟ یہ دکاندار جو 2-3 سال سے کرائے پر دکان رکھ کے بیٹھا ہے، اب یہ دوسرے بندے کو اپنی دکان کرائے کے اوپر دینا چاہ رہا ہے، مالک کو بتاتا بھی نہیں، اور دوسرے بندے کو کہتا ہے ہم نے محنت کی ہے، 2 سال سے ہماری یہاں بڑی محنت ہے، اور محنت ہے تو کماتے رہے ہو، کھاتے رہے ہو، گھر نہیں لے کے جاتے رہے ہو، یہیں پر پڑا ہوا ہے، ہماری بڑی محنت ہے، 2 سال سے ہم نے مارکیٹ میں اپنا نام پیدا کیا ہے، لہذا 2 لاکھ روپے پگڑی دے دو، 10,000 روپے کرایہ مالک کو دیتے رہنا۔ مجھے یہاں دکان کا قبضہ چھوڑنے پر، آپ کو دکان کرائے پر دینے پر، میری دکان کی ویلیو ہے،
اس کو لوگ کہتے ہیں پگڑی. کمال ہے یار, پگڑی تو عظیم سنت کا نام ہے, دنیا نے کیا کر دیا ہے. پگڑی تو عظیم سنت کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عظیم حصہ, کثیر حصہ پگڑی باندھنے میں گزرا ہے. آپ نے تو جہاد پہ بھی پگڑی نہیں اتاری. فتح مکہ پڑھیں, احد پڑھیں, بدر پڑھیں. اب تو مولویوں نے نماز میں پگڑی اتاری تو نمازیوں نے جناب ٹوپی بھی اتار دی ہے. اب مولوی صاحب جب ٹوپی اتاریں گے تو پتہ نہیں نمازی آگے کیا کریں گے, پھر وہ بنینوں میں ہی نماز پڑھنے آ جائیں گے. 70 برکتیں, حکمتیں پگڑی باندھ کر بات کرنے میں, بیان کرنے میں, نماز پڑھنے پڑھانے میں اترتی ہیں. بھی کی سنت ہے. دنیا کیا جناب پگڑی گیٹ کھولنے, کیا وہ جو ہوٹل پہ گیٹ کھولنے والے کو وہ تمہیں اچھا لگتا ہے کہ گیٹ کھولے تو پگڑی پہنا ہوا ہوٹل کا گیٹ کھولنے والے کو جی. اور نبی کی سنت گیٹ کھولنے والے ہوٹل والوں نے پہنی تھی. اور مسلمان کس کے اوپر کلمہ پڑھا ہے, کن کے نام پہ یہ کہتا ہے. جناب باتیں کیا کی جاتی ہیں, محمد کی غلامی پر جان بھی قربان ہے. اور جان قربان چھوڑ, پہلے تو سنت پر عمل کر کے دکھا. تیرے لیے تو نبی کی سنت پر عمل کرنا کوہ گرام بن جاتا ہے. تو جان کی قربانی کا نعرہ لگا رہا ہے. یہ فضول نعرے اس طرح نہیں ہوتے. دل میں کیفیت لاؤ, محمد کی محبت لاؤ. ایک ایک سنت پر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے ہیں ساتھیوں کے ساتھ. حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں, فقیہ صحابی ہیں, کئی سال تک مفتی اعظم مدینہ رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درویش, اللہ والے, صوفی. کوالٹی ہوتی ہے نا جی ہر بندے کی. اس طرح کے بزرگ آدمی تھے, پڑھنے پڑھانے والے, گوشہ نشین. مکہ جاتے ہیں, طالب علم شاگرد ساتھ ہیں. امام بخاری نے روایت نقل کی, ساتھیوں کو کہتے ہیں رک جاؤ, اس منزل پہ رک جاؤ. ادھر جاتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں. ساتھیوں نے پوچھا عبداللہ استاد محترم آپ گئے اور واپس آ گئے. کہا میں نے جب فتح مکہ کے موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا, آپ بھی یہاں تھوڑی دیر بیٹھے تھے, بس سنت پر عمل کرنے کے لیے میں بھی بیٹھ گیا. یہ صحابہ ہیں, قرآن جن کی تعریف کرتا ہے, رضی اللہ عنہم کا لقب دیتا, سرٹیفکیٹ دیتا ہے جی. تو بات یہ کر رہا ہوں, اس کا نام لوگوں نے پگڑی, ٹھگی کا نام لوگوں نے پگڑی رکھ دیا جی. اب اندازہ لگاؤ, دھوکے کا نام لوگوں نے پگڑی رکھ دیا ہے. مکان کا مالک وہ, دکان کا مالک وہ جو 10,000 کرایہ لے گا. یہ جو 2 سال سے اس دکان میں کام کر رہا ہے, یہ اب چھوڑنا چاہ رہا ہے, دوسرے بندے کو دے رہا ہے. کہتا ہے یہاں ہم نے جناب نام پیدا کیا ہے, اور نام پیدا کیا ہے تو کھاتا رہا ہے, پیسے گھر میں لے جاتا رہا ہے, کپڑے پہنتا رہا ہے, ہوٹلوں میں جاتا رہا ہے, حج عمرے کرتا رہا ہے. وہ ساری جو کمائی کی ہے وہ لے کے کھا گیا ہے. وہ کون سا نام تھا جو یہاں رہ گیا ہے؟ یہ حقوق مجردہ ہیں. پگڑی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جو کچھ آپ نے محنت کی اللہ نے آپ کو دیا. جہاں جاؤ گے محنت کرو گے اللہ وہاں بھی آپ کو دے گا. اللہ کا تو یہ اصول ہے. اور پہلے جب آئے تھے آپ نے کس کو پگڑی دی تھی کہ یہاں اللہ نے گاہک بھیجے؟ گاہک تو اس کا کام ہے بھیجنا. یہ بات, اس چیز سے بچنا ہے دوستو. اور یہ غلط ہے, یہ رشوت ہے. اور دوسری بات, بعض دفعہ لوگ مالک کو ہی وہ چیز نہیں دیتے. مالک کہتا ہے دکان خالی کرو مجھے ضرورت ہے, مکان خالی کرو مجھے ضرورت ہے. لوگ نہیں کرتے, عجیب عجیب دستخط کر کے جناب مقدمے بھی لڑتے ہیں. غلط بات ہے. مالک ہے, آپ جتنا مقدمہ لڑتے رہو, جتنا اسٹے لیتے رہو, جتنا وہ کرتے رہو. پھر مالک کو مجبور کیا جاتا ہے. یہ کرایہ دار مالک کو مجبور کرتا ہے. مالک 1,00,000 2 لاکھ روپے دے کے اس کرایہ دار کو اپنی جان چھڑاتا ہے اور قبضہ چھڑاتا ہے. یہ مالک کے لیے ہو سکتا ہے شرعاً مجبوراً جائز ہو گیا ہو, لیکن اس بندے کے لیے مالک کی مجبوری کو دیکھ کر جو 1,00,000 2 لاکھ, یہ جتنا 1 روپے بھی لیا ہو, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ رشوت ہے. بچنا ہے. مومن اس کا تو اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. اسباب اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے. اس کے اوپر فیصلہ نفع رزق حلال دینا یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ چرند پرند وغیرہ اس طرح کی چیز کو رزق دے رہا, اشرف المخلوق کو محروم کر دے گا.
یہ تو ایمان کی کمزوری ہے اور اس طرح کی دھوکے افراد. تو ایک ہے مکان کا، دکان کا، جو اس میں نے آپ کو بات بتا دی، سامان کا کرایہ، اور سامان کے کرائے میں شامیانہ پھٹ گیا اتنا اجرت ہے، چمچ گم ہو گئی اتنی اجرت ہے، ٹھیک ہے یہ بات. فی دن یہ کرایہ ہے، جتنے دن رکھو گے ٹھیک ہے یہ بات. لگانا اس کے ذمہ ہے، ان کے ذمہ پہلے طے ہونا چاہیے. اس طریقے سے سواری کی بات یہ ہے کہ ایک سواری لی جاتی ہے اور عرف یہ ہے کہ اس میں 3 بندے بٹھائے جاتے ہیں. آپ اس نے کرائے پر لیا ہے اور اس کو خوب وزن دے رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو معاہدہ طے ہو، جو معاملہ طے ہو، اس کے مطابق کام کیا جائے. یہ تو ہے دکان، مکان یا سامان، اشیاء وغیرہ، شامیانے یا سواری کو کرائے کے اوپر لینا یا دینا، معاملہ صاف ستھرا. وہ بات تھی اجیر مشترک، جو ایک جگہ بیٹھا ہے کام لے رہا ہے، لوگوں کا کام جس طرح معاہدہ طے ہوگا اس کے مطابق. اگر اس میں وہ چیز رکھ لیتا ہے، دوسری دیتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے آپ نے جو چیز دی ہر چیز کی کاپی ہے، ہر چیز کی، اس نے وہ رکھ دی دوسری دے دی، وہ دھوکہ ہوا. اور جو گھر کا ملازم ہے اس کے ساتھ معاملہ صاف ستھرا ہو، پردے کا نظام ہو، بندہ حیادار منتخب کیے جائے. یہیں پر تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے یہی بات اپنے والد سے کہی. قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. میرے ابا جان، میں نے جو منظر دیکھا، ہم دونوں بہنوں نے جو ایک مسافر کا منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ حیا دیکھا جو ان علاقے والوں میں نہیں دیکھا. اس کی چال چلن میں وہ خوبی دیکھی، وہ وقار اور سکون دیکھا جو علاقے والوں میں نہیں دیکھا. اس میں قوت اتنی دیکھی، اس میں قوت اتنی دیکھی، وہ اکیلا اس پتھر کو ہٹا کر پانی پلانے والا بن گیا، اور وہ علاقے والے تو 10 مل کر وہ پتھر اٹھاتے تھے. یا ابا تستاجروا ان خیر من استاجرت القوی الامین. اے میرے ابا جان، میری رائے یہ ہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، حیادار ہے، قوی بھی ہے، اس کو اجرت پر رکھ لیا جائے. گھر میں ملازم رکھنا، حیادار رکھنا، قوی رکھنا، یہ تو پیغمبر رکھ رہا ہے، جس کو رکھ رہا ہے وہ بھی پیغمبر ہے. تو اجیر مشترک سب کے کام کرتا ہے، اور اجیر خاص جو گھر کا نوکر ہوتا ہے، جو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، نرمی. امام مسلم نے روایت کی دوستو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی. اللہ پاک نرمی کو پسند کرتا ہے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں. اور دوسری حدیث، ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ برا شخص وہ ہے جو ہر وقت جھگڑا ہی کرتا رہتا ہے. بعض بندے بڑے مشہور ہوتے ہیں، بس یہی کام ان کا ہوتا ہے. اللہ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے. مومن کی کوالٹی کیا ہے؟ من عمل، فرمایا من عمل حسنتا فسر بها، من عمل حسنتا فسر بها ومن عمل سیئتا فساءته فهو مؤمن. ایک بندہ ہوتا ہے، نیکی بجا لاتا ہے، نیکی اس کو خوش کر دیتی ہے، بشری لحاظ سے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اگر نیکی کر کے خوش ہو جائے، گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے، تو وہ بندہ سمجھ لے کہ میں مومن ہوں. یہ ایمان والے کی علامت ہے. اور تمام امور میں شریعت کو دیکھ کے چلنا ہے، شریعت کہتی کیا ہے. اور جو انسان یہ خدمت کر رہا ہے، یوں یہ اللہ کا فضل ہے. بزرگوں کی کتابیں پڑھنے سے دوستو نکتے ملتے ہیں. ایک بزرگ ہوتے ہیں، ان کے ماتحت بہت سارے لوگ ملازم ہیں.
وہ جب تنخواہ دیتے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کا حق تھا جو آپ کو مل رہا ہے، اللہ نے لکھا تھا، اللہ نے واسطہ مجھے بنا دیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کو غریب کسی کو امیر، یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ زبردستی بس دعا کرتا رہے، بہت زبردستی چیز نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، بندہ دعا کراتا ہے، حضرت دعا کرنا ہے، آپ تو کلیم ہیں، مجھے اللہ امیر بنا دیتا۔ بہرحال آپ کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اس کا فیصلہ ہے۔ وہ بار بار اصرار کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ امیر ہو گیا، واپس آیا، لوگ اس کو مار رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مدت کے بعد واپس آئے، لوگ اس کو مارا تھا کہ کون ہے، کیوں مار رہے اس کو؟ کہا جی وہ فلانا شخص ہے، اس نے یہ غلطی کی ہے اور اس طرح کی غلطی تھی جس کی وہ سزا تھی، لوگ دے رہے ہیں۔ جب قریب جا کے دیکھا تو وہی شخص تھا جس نے دعا کرائی تھی امیر ہونے کے لیے۔ امیر ہونے کے بعد پھر بندہ غلطی کرتا ہے، غریب آدمی تو تھوڑا ساکت رہتا ہے۔ اب تو آج کل تو غریب بھی بے انصاف بن چکا ہے بھائی، جو غریب ہے اس کے بس میں جو کام ہے شریعت کے مطابق کرنا، وہ اپنے لحاظ سے بھی بے انصافی کر رہا ہے، جو بڑا ہے تو اس لحاظ سے، اور فیصلہ یہ اللہ کا ہے۔ فرمایا کما عاقل آیت مذاہب، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ نہ دے کوئی دے نہیں سکتا۔ بیدک الخیر، میرے معبود تیرے قبضے میں ہی سب بھلائیاں، مجھ فقیر کو بھی عطا کر دے، تیرا رحم و کرم ہے، اور نہ دے تو کوئی زبردستی تجھ سے لے نہیں سکتا۔ کہتا ہے کم عاقل آیت مذاہب، کم جاہل تلقا مرزوقا، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، سیر العالم النحریر زندیقا۔ کتنے عقل مند پڑھے لکھے بڑی بڑی ڈگریوں والے، اللہ کی مشیت کے فیصلے یہ ہیں کہ وہ غربت میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کتنے جاہل، اعلیٰ درجے کے جاہل، اتنے بڑے جاہل کے دستخط کرنا نہیں جانتے، لیکن اللہ نے انہیں اتنا دیا کہ ان کو رزق کا بھی حساب نہیں۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ کی تقسیم نے کسی کو اتنا دیا کہ حساب نہیں ہے، اور کوئی اپنی ہر روز کی روٹی کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ تقسیم ربانی ہے جس پہ عقلیں حیران ہیں۔ اور سیر العالم النحریر زندیقا، بلم باورا جیسے بڑے عالم بھی، بزرگ بھی، اللہ والے بھی، اسم اعظم رکھنے والے بھی، جب دنیا نے سونے کے ڈھیر لگائے تو بلم باورا نے بھی دنیا پرستی کی اور مجاہدوں کے خلاف تدبیر بتا دی جب دنیا آ گئی۔ تو یہ اس طرح ہے، اللہ کے فیصلے پہ دوستو راضی رہنا ہے۔ تو بات آج کی جو بات، یہ جو کاروباری نظام ہے، یہ اس میں ہم نے جب شریعت کو ملحوظ رکھنا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے، ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک عاریت ہوتی ہے، تینوں چیزیں الگ ہیں۔ ہدیہ ہے، ثواب اس میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی مجھے دے۔ شریعت دیکھیں دونوں پہلو کرتی کیسے۔ ہدیہ دو، حدیث میں آتا ہے الا هل ادلکم علی شیء فعلتموه تحاببتم، سنو میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کو تم بجا لاؤ گے تو آپس میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا حضور کیوں نہیں، یہ تو صحابہ اس چیز کے تو لالچی تھے۔ کہا حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا افشوا السلام فإن السلام من دواء المحبہ، السلام علیکم، جو ساتھی مل رہا ہے وہ چہرے پہ ایمان تو نظر آ جاتا ہے جی، السلام علیکم کہو۔ فرمایا فإن السلام من دواء المحبہ، یہ محبت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اور فرمایا تحابو، اور بتاؤں ہدیہ دیا کرو۔
آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھو شریعت دونوں نازک پہلو ہیں، اس کو کہاں ہدیہ دو اور اس کو کہاں ہدیہ دو اور اللہ سے اس کا اجر لینا ہے۔ یہ لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی مجھے واپسی میں ہدیہ دے، یہ بات اس کے لیے ہو گئی جو ہدیہ دے رہا ہے۔ اور اس کو کیا فرمایا؟ ہاں بھائی اس ساتھی نے تمہیں ہدیہ دیا ہے، اگر تمہارے پاس گنجائش ہے تو تم بھی ہدیہ دو اس کو جو بھی ہے، اور فرمایا نہیں دے سکتے ہو غریب ہو تو اس کے لیے دعا کر دو، یہ بدلہ ہو جائے گا۔ دونوں پہلو رکھے۔ آج کل جناب ہدیہ دیا جاتا ہے اور ساتھ ایک کاپی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے ہمارے بیٹے کی شادی پر 2000 روپے دی، اس نے 2000، جب ان کی شادی ہوگی نا جی ہم دیں، یہ نہیں ہدیہ دوستو، یہ ہدیہ کیا ہے، یہ تو قرض ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے، ہدیہ ہو، ثواب ہے بہت زیادہ، محبت بڑھتی ہے، صدقے کا ثواب ہے، اس سے بھی کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میری تعریف کرے، میں اس لیے صدقہ دے رہا ہوں، پھر احسان جتلائے نہیں۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر ضائع نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ اور عاریت کی چیز کسی کو دی، اس نے لی ایک آدھ دن کے لیے، بس اس کو چاہیے وہ واپس کر دے، یہ واپسی امانت ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی چیز نقص ہو گیا، اس کو ٹھیک کرائے، اس کا جرمانہ دے۔ دلال کی اجرت بتا دی۔ دو چیزیں بتانی ہے، ختم بات۔ قسطوں کی بیع، کئی ساتھی پوچھتے ہیں دوستو قسطوں پر چیز کا خریدنا یہ جائز ہے، لیکن دو باتیں اس میں خیال رکھنی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ پہلے سے ہی نظام طے ہو جائے آج ہی کہ ہم 3 سال میں پیسے پورے آپ کو دیں گے۔ وہ بندہ کہتا ہے نقد لیتے ہو تو 2.5 لاکھ کی ہے، 3 سال میں آہستہ آہستہ پیسے کر کے دیتے ہو تو پھر میں 3 لاکھ کی دوں گا۔ یوں قسطیں ہیں آپ کی، کوئی قسط لیٹ ہو جائے تو لوگ جرمانہ لیتے ہیں، یہ سود ہے، اس سے بچنا ہے۔ قسطوں کی بیعت۔ باقی رہی بات کہ بینکوں کا نظام مختلف ہے، بعض بینک پیسہ دیتے ہیں، پھر لوگ گاڑی خریدتے ہیں، چیز خریدتے ہیں، پھر وہ پیسے پر پیسے کا اضافہ لیتے ہیں، وہ سود ہے۔ بہرحال اسلامی بینک بھی بنے ہیں، آپ ان کی تحقیق کریں، پوچھیں، جائیں۔ میزان بینک کی یہ بات ہے کہ آپ کو اگر گاڑی چاہیے تو وہ گاڑی خود خریدتے ہیں، آپ کو پھر ایک طریقے کے ساتھ دیتے ہیں کہ آپ قسط جمع کرتے رہیں۔ میں نے میزان بینک کا نام اس لیے لیا ہے کہ ہمارے استاد محترم مولانا تقی صاحب مد ظلہم اس کے وہ ہے نگران ہیں۔ مجھے کوئی میزان بینک والے کو فائدہ کو نہیں دیتے، وہ بھی اس طرح ہی ہیں جیسے ساری دنیا اور ہے، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ مجھے کیوں ضرورت پیش آتی ہے بجلی کے بل کی، گیس کی بل کی، مسجد کی فلاں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کے لاکھوں بل آتے ہیں، اس میں میزان بھی داخل ہے، سارے داخل ہے۔ کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ مولوی صاحب مسجد کا اعلان نہ کیا کرو، یہ گیس کے بل کا اور فلانے بل کا۔ ہم ہیں نا، میں میزان بینک کا یا ان بینک کا اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ہمارے استاد محترم جن سے ہم نے 10-11 سال، مولانا مفتی جو ایک زمانے تک سپریم کورٹ کے اور شرعی عدالت کے جج بھی رہے ہیں، تو ان کی تحقیق اور یہ ان کی ترتیب ہے بتائی ہوئی۔ تو اسی طرح دوستو حصص، بازار حصص، شیئر کا کاروبار، جس کمپنی کے آپ شیئر خرید رہے ہیں اس کمپنی کے بارے میں آپ کو تحقیق ہونی چاہیے کہ وہ سودی لین دین وغیرہ اس طرح تو نہیں کرتی، باقی نظام اس کا، اور اس کے کچھ اثاثے ہونے چاہیے۔ باقی بات انشاءاللہ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق